لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب صلوات بر محمد وآل محمد. مجلس میں یوں تو کوئی بھی گفتگو کرنا بہت سخت ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز کا مخصوصاً گفتگو کا کلام کا حساب و کتاب دینا ہوتا ہے، لیکن مجلس میں سختی یہاں پر ہوتی ہے کہ کچھ سامعین کی عمر چھوٹی ہو، کچھ کی متوسط اور کچھ بزرگان ہوں، تو جو سامعین سامنے ہیں بہرحال کم سن ہیں، لہٰذا ان کی عمر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ گفتگو کی جائے گی اور پھر مرحلہ آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ کچھ اور مطالب بیان کروں گا انشاءاللہ. تو بچوں کے لیے خاص اور توجہ کہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی وہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے راکھ کر دے. اب یہاں پر مقدمے کے طور پر بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات میں بیان کروں، وہ یہ کہ دین اسلام کو اگر حصہ اس کی تقسیم بندی کی جائے تو دین اسلام کے 3 حصے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ حضرات نے دینیات میں شاید پڑھے ہوں گے کہ ایک عظیم حصہ دین اسلام کا وہ کیا ہے؟ احکامات ہیں، نماز روزہ ہے، وہی فقہ ہے جو آپ حضرات جس سے آشنا ہیں. ایک دوسرا حصہ ہے اسلام کا، دین کا، وہ کیا ہے؟ اعتقادات، عقائد، جس کے اندر توحید، نبوت، امامت، قیامت سب مباحث آپ حضرات کے سامنے ہیں. ایک اور حصہ ہے، تیسرا حصہ، وہ ہے اخلاق کا، اخلاقیات کا، آداب کا، کس طرح ہم آپ سے گفتگو کریں، آپ ہم سے کس طرح رفتار اور کس طرح گفتار سے پیش آئیں. یہ جو اخلاقیات ہیں اس کی بھی اہمیت اسلام میں بے حد ہے. تو ان 3 حصوں کا اس مجموعے کا نام ہے اسلام. خداوند متعال نے جب انسان کو خلق کیا، ہم کو اور آپ کو خلق کیا، تو خلق کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا. سامنے کی مثال ہے، انسان جب بھی کچھ بناتا ہے، یہی موبائل آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہیں، جب اس موبائل کے بنانے والے نے موبائل بنایا ہے تو اس کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا. گرچہ کچھ سال پہلے یہ سسٹم تھا کہ بنا کے چھوڑ دیے، وہ چل ہی رہا ہے، وہ خراب ہی نہیں ہوتا تھا. اب کیا کر دیا گیا ہے کہ بنایا ہے تو اس کی اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں، روز بروز آپ کو نئی اطلاعات اس میں دی جا رہی ہیں کہ آپ اپڈیٹڈ رہیں. یہ جو پرانا ورژن ہے ختم ہو گیا، نئے ورژن آ گیا.
یہی سسٹم خداوند متعال نے بھی رکھا ہے۔ ہدایت ایک اصل چیز ہے اور ہدایت انسانوں کے لیے پروردگار عالم نے معین کر رکھی ہے کہ انسان کو ہدایت یافتہ ہونا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا، ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، اللہ کی طرف دعوت دیتا رہا، بتاتا رہا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، کچھ جنت ہے، جہنم ہے، برزخ ہے، قبر ہے۔ یہ تمام باتوں کو انبیاء بتاتے رہے اور شریعت اس طرح شروع ہوئی۔ اب ہر نبی جو آ رہا ہے وہ اس ایک اللہ کی بارے میں بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہیں؟ تو جتنے بھی انبیاء آئے انہی نے ایک اللہ کے بارے میں گفتگو کی اور اس کی طرف دعوت دی۔ یہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی ہمارے اور آپ کے نبی رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دور آیا۔ تو یہ جو دور آیا اس میں جو دین اور جو اللہ کی باتیں آئیں وہ اس کو اسلام کہا گیا۔ تو یہ اسلام، یہ بہرحال باتیں ہم یہاں بیان کرنے کی نہیں ہے کہ اسلام پہلے سے تھا، اس کی شکلیں بدلی ہوئی تھی، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ وہ پرانے ورژن تھے اسلام کے اور یہ نیا ورژن آیا ہے۔ تو جو پرانے ورژن تھے وہ استعمال شدہ تھے، اب اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا۔ تو جب بھی کوئی نیا ورژن آتا ہے تو پرانا ورژن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی اپلیکیشن موبائل کی یوز کر کے دیکھیے، اگر اپڈیٹڈ نہیں ہے تو وہ جو نئی معلومات ہے وہاں اس موبائل ریڈ نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معلومات کو استعمال کریں، اس ایپلیکیشن کو استعمال کریں، اس کے لیے موبائل کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ خداوند متعال نے جو بھی کتابیں بھیجیں، کتب آسمانی بھیجیں، ہر کتاب کے بعد جو نئی کتاب آتی گئی اس کا نیا ورژن تھا۔ اب جب بھی نیا ورژن آیا تو پرانا ورژن باطل ہو گیا۔ تو جو سب سے آخری ورژن آیا ہے اس ایپلیکیشن، یہ تو تعبیر میں استعمال کر رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، یہ جو نیا ورژن آیا اس کتاب کا وہ ہے قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کے آنے کے بعد اب سارے ورژن جتنی بھی کتب آسمانی سے سب ہو گئے باطل۔ اب جب باطل ہو گئے، اس کا استعمال ختم ہو گیا، تو صرف ایک کتاب سامنے ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید وہ آسمانی کتاب ہے جو اب حجت ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے اوپر ہمیں گامزن رہنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ رسول خدا جو آخری نبی ہیں، اب آخری نبی نے جو معجزہ ظاہر کیا وہ قرآن مجید، جو کہ یہی ہم نے کہا کتاب و ورژن ہے۔ جب سلسلہ ہدایت کا، گائیڈنس یعنی اگر انسان گمراہی سے بچانا ہے، کسی کو آپ کو راستہ دکھانا ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ بات ہمارے واضح ہو رہی ہے؟ ہدایت مثال کے طور پر آپ سے اگر کہا جائے، آپ باہر سڑک پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ سے کہا جائے بتائیے کہ امام باڑہ کس طرف ہے، تقی صاحب کا امام باڑہ کس طرف ہے، کیونکہ آپ کو علم ہے لہٰذا آپ اس جاہل انسان کو، جاہل یعنی جو راستہ نہ جانتا ہو، آپ عالم وہ جاہل، تو عالم نے جاہل کو راستہ بتا دیا، تو عالم نے جاہل کو ہدایت کر دی، اس کی گائیڈنس کر دی، تو یہ ہوا ہدایت کا معنی۔ تو رسول خدا جو ہادی ہیں اور قرآن مجید جو کتاب ہے ہدایت کی، اب ہدایت کا راستہ بند تو نہیں ہونے والا تھا۔ رسول بہرحال ایک بشر ہیں، ان کی ایک عمر ہے، عمر ختم ہونے کے بعد اب ہدایت کس طرح شروع کی جائے، لہٰذا رسول خدا نے اپنے بعد والے ہادی کو پہچاننے کا اور پہچانوانے کا انتظام شروع کیا۔ وہ کس طرح کیا؟ اسی احادیث کے ذریعے کیا۔ رسول خدا نے جہاں پر بھی مولا کائنات کی احادیث کو بیان کیا، ان کے فضائل بیان کیے، یہ فضیلت تو بیان کر رہے ہیں لیکن یہ فضائل ہیں، یہ پبلک کو بیان کیا جا رہا ہے، پبلک کو تیار کیا جا رہا ہے،
اس زمانے کی جو ذہنیت تھی اس کی پرورش کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہمارے جانے کے بعد اب جو میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، وہ ان صفات کا مالک ہوگا، ان صفات کے ذریعے پہچانوایا جائے گا، وہ پہچانا جائے گا۔ چنانچہ رسول خدا نے اب یہ ارشاد فرمایا کہ حب علی یأکل الذنوب، کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے راکھ کر دے۔ تو یہ جو ہم نے مقدمہ پیش کیا ہے بچوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہدایت جو مقصد ہے انسان کی زندگی کا، جہاں تک انسان کو پہنچنا ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے انتظام یہ کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں آئیے ذرا غور کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہرحال اذان کے احترام میں رکنا چاہیے، لیکن بہرحال ہم لوگ خود ایک ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ذکر ہے، اور ذکر علی بھی عبادت ہے۔ تو یہ جو حدیث فرما رہے ہیں امام رسول خدا، اس میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے، محبت کا معنی کیا ہے۔ محبت کا معنی کیا صرف یہ ہے کہ انسان زبان سے دعویٰ کرے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی بارہ ایک تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ مختصر بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم واقعات کا ہی سہارا لیں گے۔ وہ یہ کہ دیکھیے انسان کی زندگی میں جو بھی ہم اعمال انجام دے رہے ہیں اس عمل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ نے ایک بچے سے محبت سے مسکرا کے بات کی تو وہ مسکرا کے آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے کسی کو مسکرا کے سلام کیا، وہ مسکرا کے آپ کو جواب دے گا۔ لیکن اگر آپ نے منہ ٹیڑھا کر کے تیوریوں میں بل کھا کر بری نگاہوں سے غصے میں اگر کسی کو سلام کیا تو ویسے ہی آپ کو جواب بھی ملے گا، کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس قاعدے کو ہم مان رہے ہیں تو اب جو زندگی میں اعمال انجام دے رہے ہیں، ہم نے کہا نا کہ دین اسلام کے 3 حصے ہیں۔ فقہ میں تھوڑا ڈھیل ڈھال رہتی ہے، عقائد میں تو وہ جوش رہتا ہے، بہرحال خدا سلامت رکھے سب کو۔ اخلاقیات میں بھی انسان توجہ کرے۔ تو یہ جو اخلاقیات ہیں اس میں ہم نے کہا نا کہ رابطہ ہے کہ ہم آپ سے کس طرح ملیں، آپ ہم سے کس طرح ملیے، ہم اللہ سے کس طرح رابطہ رکھیں، اللہ کا رابطہ ہمارے ساتھ بھی کس طرح ہوگا۔ یعنی ہمیں توقع ہے کہ اللہ ہمیں سب کچھ دے دے، لیکن نماز کے وقت غائب رہتے ہیں، عبادت کے وقت غائب رہتے ہیں، تو یہ رابطہ پھر قوی ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب انسان کو معلوم ہے کہ ہر چیز کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے تو اب یہ اثر اس کا کیا ہوگا، ہر چیز کا اثر ہے، اور یہی اثر کے بارے میں قرآن مجید میں آیات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ زلزال جس کو آپ حضرات تلاوت کرتے بھی رہتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے بھی ذرہ برابر خیر کیا وہ اس کو دیکھے گا۔ یعنی جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، وہ عمل بھی محفوظ ہو رہا ہے اور اس کا اثر بھی لکھا جا رہا ہے۔ اب وہ خیر ہے تو اس کی جزا ملے گی، اگر شر ہے تو اس کی عذاب ملے گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف عمل کرنے کی بات ہوتی تو پھر بھی معاملہ تھوڑا ہلکا تھا، لیکن نہیں، عمل کے ساتھ اس کے آثار کا بھی ذکر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ فرض کریے، یہ مثال آپ کو دیں شاید بہتر مانوس ہو ذہنوں میں، ہٹلر ظالم، صدام ظالم، خدا کی لعنت ہو اس پر، اس نے فرض کریے اگر 1 ملین لوگوں کو قتل کیا ہے تو اگر صرف عمل کی بات ہوتی تو اس کو 1 ملین لوگوں کے قتل ہونے کا عذاب ہوتا۔ لیکن پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھتے ہیں وہ چیزوں کو جو تم آگے بھیجتے ہو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اور ان کے آثار کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ یعنی اب جو ہم کر رہے ہیں
وہ کرنا تو سیو ہو چکا ہے، اس کا حساب کتاب تو دینا پڑے گا، لیکن اب جو اس کا اثر بھی ہوا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یعنی اب جو نسلیں اس نے برباد کی ہیں، اس نے جو نسلیں خراب کی ہیں، اس میں جو مومنین آنے والے تھے، اس میں جو شیعہ آنے والے تھے، اس کا بھی اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر اس بات کو ہم سمجھ گئے تو اب دیکھیے اپنی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ کسی کو ایک بری لفظ کہہ دی، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کو ہم نے برا بھلا کہہ دیا، یہ تکلیف تو دے دی، اس کا عذاب ہوگا، لیکن اب جو اس کا اثر بھی ہوگا، مینٹلی اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو جتنی بھی آثار ہیں اس کا بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ لیکن اب آئیے اس طرف جو تھوڑے فضائل کی منزل ہے کہ پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے، جہاں ایسے سخت قوانین بنائے ہیں تو وہاں اس رحمان و رحیم نے کچھ انتظام بھی ایسے کیے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندہ آ گیا تو وہ آثار ہی مٹ سکتے ہیں اور وہ عمل بھی مٹ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ متعدد اس کے ابواب ہیں، اس کے دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ہے توبہ کا، ایک دروازہ ہے مجلس اعزا کا، ایک دروازہ ہے نماز کا، ایک دروازہ ہے روزے کا، ان میں سے ایک دروازہ ہے حب علی کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حب علی کا دروازہ کہ جہاں پر بندہ چاہے جتنا بھی گنہگار ہو، لیکن اگر دل میں اس کے محبت علی ابن ابی طالب ہے تو وہ محبت اپنا اثر ضرور کرے گی، محبت اپنا رنگ ضرور دکھائے گی۔ لیکن عزیزان گرامی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ محبت صرف یوں ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے بھئی محبت سے کیا اثر ہوگا، دل میں محبت ہونے سے کیا فائدہ؟ اس طرح تو بہت سے غیر مسلمان کے علاوہ جو دوسرے ادیان ہیں، ہندو ہے، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، وہ بھی بھئی بات ہی علی ابن طالب میں ایسی ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے، لہٰذا وہ بھی چاہنے والے ہیں۔ تو اگر چاہنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ گئے، تو ہم بھی بچے ہوئے ہیں، وہ بھی بچے ہوئے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ نہ اللہ ان کو عذاب کرے گا نہ ہم کو عذاب کرے گا، نہیں، فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ محبت جو ہمارے دلوں میں ہے وہ الگ ہے اور ان کے دلوں میں ہے وہ الگ ہے۔ محبت کے مراتب ہوتے ہیں۔ محبت اگر دیکھنا ہے سچی ہے یا کم رنگ، میں جھوٹی نہیں کہہ رہا ہوں کہ محبت بہرحال محبت ہوتی ہے، اس کے درجات ہوتے ہیں، اس کے ایک طرح کا کہا جائے کہ اس کی شدت و ضعف پایا جاتا ہے۔ جس طرح یہ لائٹ ہے، یہ لائٹ کے اندر نور پایا جا رہا ہے، لیکن اگر جو نائٹ بلب ہوتے ہیں وہ بھی نورانی ہوتے ہیں، نور دیتے ہیں، لیکن کم رنگ ہوتا ہے۔ یہ بات ہے کہ اس کم رنگ نور کے اندر اپنی آپ مٹھی بند کر لیجئے اور ہلکے سے جھانکیے، آپ کو اپنے ہاتھوں کی لکیریں نظر آئیں گی، یعنی اس کے اندر بھی نور ہے لیکن بہت ضعیف نور ہے۔ یہ نور ذرا قوی نور ہے، اس سے بڑا اگر بلب ہو اس کے اندر اور قوی نور ہے، اور سورج کے اندر تو بھی نور ہی نور ہے۔ تو اسی طرح شدت و ضعف ہے محبت کے اندر بھی، وہ بھی محب ہیں لیکن کم محبت ہے، کیونکہ محبت کا اثر کم نظر آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 31 نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ میرے حبیب، اس کے شان نزول ہیں 2 عدد۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں نے آ کے دعویٰ یہ کیا کہ ہم اللہ سے، رسول سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن دعوے تو بہت ہوئے لیکن عمل میں نظر کچھ نہیں آیا۔ دعوے سب کرتے ہیں، دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، ادعا کرنا بہت آسان ہے کہ ہم فلاں ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، ہم شیعہ ہیں، مومن ہیں، 1000 دعوے، لیکن جب تک کہ عمل میں نظر نہ آئے وہ دعویٰ آپ کا سچا نہیں مانا جائے گا۔ اگر آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ نماز پڑھیے، اگر آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو روزہ رکھیے، تمام وہ ضروریات اسلام کو آپ پورا کیجئے، احکامات پہ آپ عمل کیجئے،
تو دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عمل چاہیے ہوگا۔ تو جب مسلمانوں نے دعویٰ کیا کہ ہم رسول خدا سے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے قل کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہی نہیں کہ اگر تم نے ہماری اطاعت کی، اگر تم نے اللہ کو دوست رکھا اور تم نے میری اطاعت کی تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کو معاف کرنے، دیکھیے بحث یہ ہے کہ کس طرح گناہ معاف کی جا سکتے ہیں۔ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ صرف محبت نہیں ہے، محبت اور غفران کے درمیان ایک چیز ہے، ایک کڑی ہے، ایک حلقہ ہے جو مسنگ ہے، وہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اگر اطاعت کرو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو محبت راستہ ہے اطاعت تک پہنچنے کا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ محبت گلی ہے اس سڑک تک پہنچنے کے لیے۔ اگر آپ سڑک تک پہنچ گئے، اطاعت تک پہنچ گئے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو انسان اطاعت کر رہا ہو اب وہ گناہ کرے گا۔ بھائی جب اطاعت کر رہے تو گناہ کہاں کر رہے ہیں، اور جب گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو دو چار والی بات ہے، بس یہی بات اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے کہ حب علی یأکل الذنوب۔ بھائی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو نام سے ہی مشکل ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نام سے مشکل ہوتی ہے۔ اب ایک فرق کیا ہے، آپ قرآن پڑھیے اور ایک اہل سنت حضرات میں سے آپ دیکھیے کوئی قرآن پڑھے، آپ قرآن جب ختم کریں گے کہیں گے صدق اللہ العلی العظیم، جب وہ قرآن ختم کریں گے کہیں صدق اللہ العظیم۔ بھائی کیا فرق ہے؟ ترجمہ کیا ہے صدق اللہ العظیم کا؟ اللہ نے سچ کہا جو کہ علی ہے اور عظیم ہے، یہ ہم کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے سچ کہا جو عظیم ہے۔ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، بس ایک لفظ کا فرق ہے، وہ لفظ علی آ گیا بیچ میں، وہ لفظ علی آ گیا، اور کمال یہ ہے کہ یہ علی وہ علی نہیں ہے، وہ علی ہے۔ لیکن آپ بغض دیکھیے، ایسا بغض، ایسی عداوت کہ اگر اللہ کے نام کو جو کہ علی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی صفت جو وہی علی ہے، جو ولی علی میں پائی جاتی ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ غدیر خم میں کس طرح خاموش رہے ہوں گے۔ اسی لیے تاریخ میں جو ملتا ہے کہ جب غدیر خم میں اعلان کر دیا گیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کی علی مولا، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کس کو تو اشارہ کیا گیا، تو تاریخ والوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ من کنتو مولا فہذا، یہ جو ہاذا کہا جا رہا ہے یہ اشارہ ہے قریب کی طرف، کہ اگر تمہاری آنکھیں چل رہی ہوں، اگر تمہارے دل، اگر تمہارے دماغ بغض علی سے بند ہو گئے ہوں، عقلیں کام کرنا بند ہو گئی ہوں، تو آنکھیں تو کم سے کم چل رہی ہوں گی۔ آنکھوں سے دیکھ لو کہ جو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تو یہ بغض علی، یہ محبت کی ضروری یہ ہے کہ ہم جب محبت کے مدعی ہیں، ہم جب کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، تو پھر عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ تو اس سے ایک اور بات سامنے آ گئی، واضح ہو گئی، وہ یہ کہ اگر کوئی پوچھے کہ ہم کیسے چیک کریں کہ میں محبت کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، ہم محب ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کا بالکل آپ الٹا کر لیجئے۔ جب آپ محبت کے ذریعے سے اطاعت تک پہنچ رہے ہیں، تو اگر جواب اس سوال کا ڈھونڈنا ہے کہ ہم کیسے چیک کریں کہ ہم محب ہیں یا نہیں، تو یہ دیکھ لیجئے ہم اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔
جتنی زیادہ ہم اطاعت کر رہے ہیں ہم اتنے ہی زیادہ علی کے چاہنے والے ہیں، اور جتنے ہی زیادہ ہم اطاعت میں کوتاہی کر رہے ہیں سمجھی اسی طرح محبت میں تھوڑی کمی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی محبت تھی کہ جس نے رسول کے زمانے میں بھی اصحاب کو تھوڑا متمایز کر دیا تھا، الگ الگ اصحاب ہو گئے تھے۔ کسی کے پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ شیعہ ہے، کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہے کہ یہ دشمن علی ہے۔ یہ عمل سے سمجھ میں آ جاتا ہے کون دشمن علی ہے، کون محب علی ہے، کون اپنا ہے، کون غیر ہے۔ رسول کے زمانے میں بھی بعض اصحاب کو شیعہ علی کہا گیا۔ یہ لفظ شیعہ آج کا نہیں ہے، یہ اہم نکتہ ہے، بس ایک جملہ ہے لیکن اہم نکتہ ہے۔ یہ لفظ تشیع یہ شیعہ آج کے زمانے کا نہیں ہے، یہ ابھی کچھ سالوں میں ایجاد نہیں ہو گیا، رسول کے زمانے سے چل رہا ہے۔ رسول کے زمانے میں سلمان و ابو ذر و مقداد کہا جاتا تھا کہ دیکھو شیعہ علی جا رہا ہے، تو یہ اس زمانے سے چل رہا ہے۔ مسجد نبوی ہے، اب ایک واقعہ ذہن میں اس کو بیان کر دیں۔ مسجد نبوی ہے، رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیکھتے دیکھتے ایک دم سے رسول خدا خاموش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تم لوگ سوال کرتے ہو، امت سے کہا، سامعین سے کہا، ہمیشہ تم لوگ سوال کرتے آتے ہو، آج ہم سوال کریں گے۔ ہمیشہ تم نے مسئلے مسائل پوچھے، آج ہم ایک مسئلہ پوچھیں گے۔ سب حیران پریشان کہ رسول اللہ آپ سوال کریں ہم جواب دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول خدا سوال کرے ہم جواب دیں۔ بہر رسول خدا نے فرمایا ہم سوال کریں گے۔ پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو سال بھر روزے کا ثواب حاصل کرتا ہو؟ سب حیران پریشان، ایسا کون ہم میں سے ہو سکتا ہے جو سال بھر روزے کا ثواب حاصل کرے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے بتاؤ ہم کو جو ہر رات پوری رات عبادت کا ثواب حاصل کرے؟ سب پریشان، بڑے بڑے صحابی پریشان کہ یا اللہ یہ کیسا سوال، یہ تو عزت پہ آنچ آ رہی ہے، راتوں پہ عبادت کا ثواب۔ سب خاموش۔ رسول نے تیسرا سوال کیا کہ بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو ایک دن میں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کرے؟ اب اور پریشان، بھائی حافظ ہونا بھی تو معیار ہو گیا ہے۔ اب اگر حافظ ہونا ہی معیار تھا تو لیجئے سوال رسول خدا نے پیش کر دیا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو ہر دن پورا قرآن پڑھتا ہو، اس کا ثواب حاصل کرتا ہو؟ سب پریشان۔ اب حیران ہے کہ ایسا مدینے میں تو کوئی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ سب جانتے تھے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تین سوال پیش کیے، تین سوال۔ اب سب سناٹا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کون بلند ہوتا ہے اور بلند ہو کے کہتا ہے کہ میں، یا رسول اللہ میں۔ ذرا نگاہیں دیکھی گئیں، گردنیں اونچی کی گئیں، بڑے صحابیوں دیکھا گیا، چھوٹے صحابیوں دیکھا گیا، منجلے کو بھی دیکھا گیا، کوئی اٹھا نہیں۔ ایک مرتبہ کونے سے آواز آئی کہ انا یا رسول اللہ، یعنی میں رسول اللہ، میں یہ تینوں کام کر چکا ہوں، یعنی میں دن میں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب بھی حاصل کرتا ہوں، رات بھر عبادت کا ثواب بھی حاصل کرتا ہوں، اور پورے سال روزے کا ثواب بھی حاصل کرتا ہوں۔ سب نے جب مڑ مڑ کے دیکھا تو ایک ضعیف آدمی، ضعیف، نہایت ضعیف، کون دیکھا؟ ارے تو سلمان فارسی ہیں، یہ تو اپنے سلمان فارسی ہیں جن کو ہم روز دیکھتے ہیں۔ جب سلمان فارسی نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو اب دشمنی، وہی حسد، بغض۔ کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بارہا میں نے دیکھا ہے یہ دن میں کھاتے نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط بیان ہی کر رہے ہیں، میں نے کتنی بار دیکھا ہے کہ یہ رات بھر سوتے رہتے ہیں، کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ ہم جب سوالات کرتے ہیں تو صرف جواب دیتے رہتے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، ایک مرتبہ سورہ نہیں پڑھتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا کہ عجب،
اچھا یہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر تم لوگ اعتراض کر رہے ہو تو سلمان فارسی ذرا آگے تشریف لائیے، آپ ہی ان کا جواب دیجئے۔ سلمان فارسی مجمع چیرتے ہوئے آگے آتے ہیں، کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ رسول خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ کون قرآن پڑھتا ہے، کہا یہ ہے کہ کون دن میں پورے قرآن کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ رات بھر کون جاگ کر عبادت کرتا ہے، یہ فرمایا ہے کہ کون رات بھر عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ کون پورے سال روزے رکھتا ہے، یہ فرمایا ہے کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب کون حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ واضح ہو گیا کہ سلمان فارسی کے علاوہ سب کانوں سے نہیں شاید منہ سے سن رہے تھے، یعنی رسول نے کچھ کہا تھا یہ کچھ سمجھ رہے تھے، اب سب ہکا بکا کہ یا اللہ یہ کیا، رسول خدا نے سوال کر کے ہم کو بے عزت کر دیا، یہاں ادھر جواب مل کے ہم شرمندہ ہو گئے۔ اب اعتراض یہ ہو کہ بھئی آپ جواب دیجئے، کہا جواب ابھی ہم دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے خود بارہا فرمایا کہ جو شخص دن میں ایک بار سورہ توحید پڑھتا ہے اس کو 1/3 قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور جو 2 بار سورہ توحید پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، اس کو 2/3 قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور جو 3 بار پڑھ لے اس کو پورے قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ بس اسی حدیث میں عمل کرتا ہوں، دن میں 3 بار سورہ توحید پڑھتا ہوں، پورے قرآن کا ہر دن مجھے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، عبادت کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا عبادت کا بڑا آسان مسئلہ ہے، رسول خدا فلاں فلاں مقام پر آپ نے حدیث ارشاد فرمائی تھی، سب نے کان کھڑے کیے کہ کیا حدیث تھی؟ کہا آپ نے فرمایا تھا رسول اللہ کہ جو شخص رات میں باوضو ہو کے بستر پہ سو جائے گویا اس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ اب سب کے چہرے شرمندگی کے آثار نمودار۔ کہا تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ کس طرح آپ سال بھر روزے رکھتے ہیں؟ کہا سال بھر میں روزے رکھتا نہیں ہوں، قرآن مجید سے یہاں میں نے 2 جو مسئلے تھے اس کو روایات سے حل کر لیا، رسول خدا کی حدیث سے میں سمجھ گیا، تیسرا مسئلہ میں نے قرآن سے سمجھ لیا۔ وہ کیا؟ کہا ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالہا، کہ جو شخص روز قیامت ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم 10 گنا دیں گے۔ میں اس پہ عمل کرتا ہوں حساب و کتاب پر، میں ہر مہینے توجہ میں ہر مہینے صرف 3 دن روزہ رکھتا ہوں، 3 روزے رکھتا ہوں، 30 دن کا ثواب ملتا ہے، یہی عمل کرتا رہتا ہوں، پورے سال کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ میتھ سلمان فارسی نے عوام کو اور خاص طور سے اصحاب کو سمجھا دی، لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو حضرات رسول خدا کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کو رسول خدا کے جانشین کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہیں، یا میں یوں کہوں کہ جو علی ابن ابی طالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ علی ابن طالب کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سلمان فارسی کے اس مختصر سے حساب کتاب کو نہ سمجھ سکے، اس با ایمان شخصیت کو کہ جس کا ایمان 10ویں درجے پر ہے نہ سمجھ سکے، تو کل ایمان کو کیا یہ خاک سمجھیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے سلمان فارسی۔ تو رسول خدا نے فرمایا، مسکرا کے فرمایا کہ دیکھو سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان کو عام نہ سمجھنا، یہ عام آدمی نہیں ہے، منا ہے، یہ منیت کے مرحلے پر فائز ہیں، ایمان کا 10واں مرحلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ محبت کا مرحلہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اظہار کرنا ہوگا، ہم کو ظاہر کرنا ہوگا، اور ہر چیز کا اثر ہوتا ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہی مجلس جو ہوئی ہے اس کا اثر آپ وہاں دیکھیے گا، یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر وہاں دیکھیے گا۔ شیخ بہائی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ شخص دیکھتا ہے قبرستان میں کام کرتا تھا، یہ شیخ بہائی کا اچھا دوست تھا۔ شیخ بہائی کون؟ ایک بہت جید شیعہ عالم دین،
پرانے زمانے کے ماہر، متعدد علوم میں مہارت حاصل رکھے تھے، متعدد علوم میں۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو قبرستان میں رہا کرتا تھا، عبادت مشغول۔ ہم نے کہا نا واقعہ اس لیے بیان کروں کہ بہرحال جو ہمارے جو کمسن یہاں دوست احباب اور جو جوان بچے ہیں وہ استفادہ کر سکیں، توجہ سنی کا واقعہ ہو۔ تو یہ جو ان کا دوست تھا یہ قبرستان میں رہتا تھا اور عبادت وہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیخ بہائی اپنے دوست کے پاس ملنے گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم اتنے سالوں سے یہاں ہو، قبرستان میں ہو، مردوں کے درمیان ہو، قبروں کو روز دیکھتے ہو، کوئی عجیب و غریب کوئی چیز دیکھی نہیں دیکھی؟ کہا ہاں میں نے ایک بار ایک واقعہ دیکھا، عجیب حادثہ میرے ساتھ پیش آیا۔ کہا کیا حادثہ؟ کہا حادثہ یہ تھا کہ میں قبروں کے پاس سے گزر رہا تھا روزمرہ کی طرح، ایک دم سے میں نے دیکھا کہ بہت عجیب بدبو آ رہی ہے۔ میں جب آگے بڑھا تو بدبو بہت ہی متنفر اور بدبودار، سخت شدید کراہیت والی بدبو آ رہی تھی، میں نے بہت ہی بدبودار ایک اسمیل آ رہی تھی۔ تو یہ پریشان کہ کوئی شاید جنازے کی اسمیل ہے، جنازے کی بو ہے، کیا ہے، کوئی جانور مر گیا ہے۔ ادھر ادھر ڈھونڈا، کچھ نظر نہیں آیا، بہت سخت بدبو تھی، بہت سخت۔ ایک دم سے دیکھا کہ ایک کالا سیاہ کتا نما جانور ہے جو دوڑتا ہوا گیا اور کسی قبر میں جا کے چھپ گیا اور غائب ہو گیا۔ یہ بہت پریشان ہو گئی، یہ کیا ماجرا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ایسی معطر خوشبو آئی، اتنی اچھی خوشبو آئی کہ اس نے پورے قبرستان کو معطر کر دیا۔ یہ پریشان کہ اب کیا ماجرا ہے، ابھی بدبو اب خوشبو۔ دیکھا کہ ایک نوجوان حسین خوبصورت آتا ہے اور اسی قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہی نے پروردگار عالم نے یعنی شیخ بہائی کے دوست نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار اس ماجرے میرے لیے حل کر، یہ کیا قصہ ہے۔ تو ان کو بتایا گیا، اب خواب کے ذریعے یا کسی عالم کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ یہ جو کتا تھا یا کتا نما تھا یہ اس آدمی کے برے اعمال تھے جو اس کی قبر میں گئے تھے، اور یہ جو نیک اور خوبصورت شکل کا انسان تھا وہ اس کے نیک اعمال تھے جو اس کی قبر میں گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو کر رہا ہے اس کی شکل بن رہی ہے، انسان جو بول رہا ہے، جو اعمال کر رہا ہے، تو اگر نیکیاں کر رہا ہے تو نیکیاں اس کو نظر آئیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر وہ شخص جو ذرہ برابر، رتی برابر بھی نیکی کرے گا، يَرَهُ، اس نیکی کو دیکھے گا، یہ نیکی دیکھی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص انسان رتی برابر بھی برائی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ محبت کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، یہ ہمارا بس عنوان تھا، اور یہی سمجھانا تھا کہ اگر ہم محب ہیں تو عمل پہ ذرا ایک نگاہ رکھے رہیں، عمل کو چیک کرتے رہیں، ایک لسٹ بنا لیں کہ کون کون سے گناہ ہیں۔ اگر گناہ کی لسٹ آپ کے سامنے رہے گی، سارے گناہوں کی ترتیب آپ کے سامنے رہے گی کہ کیا کیا گناہ ہیں، تو چیک کرتے رہیے کہ کیا یہ گناہ ہم انجام دیتے یا نہیں دیتے ہیں۔ اگر انجام دیتے ہیں تو بھی محبت کے دعوے میں تھوڑا مشکل ہے۔ جتنے زیادہ اس گناہوں کی لسٹ جو کہ موجود ہے علماء نے بیان کی ہے، اگر اس لسٹ کو ہم دیکھتے رہیں اور سارے گناہوں پہ ایک ایکس لگاتے رہیں اور کٹ کرتے رہیں، جس دن سارے گناہ کٹ ہو گئے اس دن امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس محبت کے دعوے کو ہم کو سچا کرنا ہوگا، اور اس محبت کے دعوے کو سچا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ خود کربلا والوں نے ہم کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سچے سچے دعوے کیے گئے اور کس طرح اصحاب حسینی نے اور اصحاب امام حسین نے ان دعووں کو پورا کیا ہے۔ جب امام حسین السلام نے اس چراغ کو گل کیا ہے تو گل کرنے کے بعد امام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، ہم نے اپنی بیعت کو تمہارے سروں سے، تمہاری گردنوں سے اٹھا لیا ہے۔
لیکن جب چراغ کو روشن کیا گیا تو جن صحابی نے، جس شخص نے جو ساتھ دینے کا دعویٰ کیا تھا وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہا۔ یہ سچا دعویٰ تھا جو نظر آ رہا ہے۔ جب کسی شخص نے دعویٰ کیا، سعید نے دعویٰ کیا، اس بات کا ادعا کیا کہ مولا ہم آپ پہ قربان ہو جائیں، تو اس دعوے کو عصر عاشور پورا بھی کیا ہے۔ کس طرح پورا کیا کہ اب نماز کا وقت ظاہر ہے، نماز کا وقت آ چکا، بس 2-3 جملے مسائل کی زحمت تمام، کہ جب نماز کا وقت آ گیا اور صفوف اور صفیں بچھ گئیں اور امام مصلی عبادت پر تشریف لے آئے اور نماز کو شروع کیا گیا ہے، تو دشمن سامنے ہیں اور حجت خدا ادھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سامنے دشمن ہے، خطرہ ہے، تیر چل سکتے ہیں، لیکن اصحاب میں سے جناب سعید آگے بڑھتے ہیں۔ سعید نے فرمایا کہ مولا اے آقا آپ نماز کو قائم کیجئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر امام بچ گیا تو نماز بھی بچ جائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ امام نے نماز کو شروع کیا اور نماز جب شروع کی ہے تو دشمنوں نے، لعینوں نے چاہا کہ امام کو اس نماز کے عالم میں شہید کر دیں۔ امام پہ تیر چلائے گئے ہیں، امام پہ تیر چلے تو بہت ہیں، لیکن کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا، مقتل میں یہ نہیں ملتا کہ کوئی ایک تیر بھی امام تک پہنچا ہو۔ ارے یہ تیر کہاں لگ رہے تھے؟ تاریخ بتاتی ہے، مقتل بتاتا ہے کہ جو تیر چلتا تھا جناب سعید اپنے اوپر تیر کو لیتے تھے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی تیر چلتا ہے، کوئی پتھر آتا ہے تو انسان بے ساختہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس پتھر سے بچاتا ہے، تیر سے بچاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مسائل میں بھی تفکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب تیر چلا ہے تو ان اصحاب کے نفوس پر، ذہنوں پر، ارادوں پر اتنا کنٹرول تھا کہ تیر چل رہا تھا، اپنے ارادوں پر اتنا کنٹرول تھا کہ امام کو بچانے کی خاطر تیر کو اپنے اوپر لے رہے تھے۔ امام کی نماز تمام ہوتی ہے، ادھر امام نے نماز تمام کی، ادھر سعید، امام جناب سعید فرش پہ گر پڑے، ایک مرتبہ مصلی پہ گر پڑے۔ کیا فرمایا؟ اے آقا کیا ہماری اس غلامی کو قبول کیا؟ امام نے فرمایا اے میرے سعید ہم نے بھی قبول کیا، میرے پروردگار تمہاری اس بات کو قبول کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر تمام مرحومین، خاص طور سے بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں، بالاخص جو مجدد شریعت آیت اللہ العظمیٰ جناب غفران مآب کی روح کو اصال فرمائیے۔